اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پھر اپنے ان دینی بھائیوں سے اپیل کروں گا جن کی جماعتیں دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، اور وہ لوگ جو دین کے لیے کبھی اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے آج خاموش ہیں۔ کیوں؟ اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کون سی حکمت عملی ہے جس کے اوپر آپ خاموش ہیں؟ اور میں یہ دیکھتا چلا آ رہا ہوں، سنتا چلا آ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، اطمینان سے چلیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، میٹھا میٹھا کھائیں، کوڑا کوڑا تھو تھو کرتے جائیں۔ جب جان دینے کی باری آئے تو حکمت عملی کو نام دے دو، نظریہ ضرورت کا نام دے دو، کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کر کے خاموشی سے بیٹھے رہو۔ اپنے حجروں کو نہ چھوڑنا، نہیں تو جان چلی جائے گی۔ آپ کو ایک ایک کا کے مار دیا جائے، اب مر جانا، پاؤں کی مٹی نہ چھوڑنا، جان چلی جائے گی۔ بہت پیاری جان ہے یہ، کیونکہ اب کس کے جان کے اوپر بڑا خوبصورت لباس آ چکا ہے، اس جان کے نیچے بڑی خوبصورت گاڑیاں آ چکی ہیں۔ اب یہ دین کی میٹھی میٹھی باتیں تو کر سکتی ہیں، اب یہ دین کی تبلیغ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو کی جا سکتی ہے۔ اب یہ دین کی باتیں چونکہ اب لوگوں تک پہنچ چکی ہیں، ہر اینگل میں، ہر انداز میں، کتابوں میں، ویڈیو میں، آڈیو میں، میڈیا میں، اب موبائل میں ہے۔ جو جب جس وقت چاہے دین کا مسئلہ وہ گوگل سے لے سکتا ہے۔ ہر علماء کا فتویٰ، ہر علماء کا دینی تبلیغ، ہر علماء کا دینی رائے اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ اب تبلیغ اس طرح کی تبلیغ کی ڈیمانڈ نہیں ہے جس طرح کبھی ڈیمانڈ تھی۔ اب تبلیغ پہنچ گئی، اب چند لوگ بھی تبلیغ کر لیں گے تو فرض پورا ہو جائے گا۔ سب جان چکی ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، حج کرنا چاہیے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں بتایا جاتا کہ دین کے تقاضے اور بھی ہیں۔ دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے دین قربانی مانگتا ہے۔ آج کون قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی دے رہا ہے قربانی؟ سب خاموش بیٹھے ہیں، اپنے اپنے فرقے میں بیٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائییں اور گالیاں گلوچی کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ میٹھا میٹھا کھانے سے تو دین قائم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ دینا جی کہ ہمارا فرض ہے، ہم نے تو بات پہنچا دی ہے، ہماری حجت قائم ہو گئی، اب ہمارا کام نہیں آگے کا۔ پھر ایسے جنگیں ہوتی رہی، ایسے غزوے ہوتے رہے۔ اگر تبلیغ ہی کے ساتھ سارا معاملہ ہو جانا تھا تو پھر یہ جنگیں کیوں کی گئی؟ اتنی قتل و غارت کیوں کی گئی؟ کوئی وجہ تو تھی نا۔ ذرا سوچے، میں تو ایک جاہل ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن میں نے آپ ہی لوگوں سے سنا، سیکھا، سمجھا کہ دین کے تقاضے کیا ہیں۔ دین قربانی مانگتا ہے، وہ جان کی ہو، وہ مال کی ہو، وہ وقت کی ہو، وہ قربانی مانگتا ہے۔ وہ اپنے اپنی خواہشات کی قربانی مانگتا ہے۔ اپنی اپنی گدی چھوڑو، فرقہ وادیت کو چھوڑو، دین کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ایک بات کے اوپر قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تو سب کا ہے نا، رسول سبھی کا ہے، قرآن سبھی کا ہے، ان تین چیزوں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ فرشتوں کا وجود ہے، تو پھر آپ جھگڑتے کس بات پہ ہیں؟ یہ تو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری اس کا اسوہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کی اطاعت کرنا ہی ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔
ہم نبی کے اطاعت کر رہے ہیں؟ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم روک سکتے ہیں؟ ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، ہم خاموش ہیں، ہم فتویٰ فروش ہو گئے ہیں۔ ہم دین کی شکل بگاڑ سکتے ہیں، دین کی مختلف شکلیں بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، دین میں یہ بھی اجازت ہے۔ دین میں جو اجازتیں ہیں، جو صحیح فرائض ہیں، اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا، دین کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ سے یہ ایک میٹھا میٹھا محبت بھرا پیغام پہنچانے کی کوشش ہے تاکہ ہم اللہ کے آگے حجت قائم کر سکیں کہ اللہ ہم نے تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب یہی نہیں مانے تو ہم کیا کریں؟ اب انہوں نے قائم ہی نہیں کیا تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی۔ جان دینے کے لیے تو پھر جان چلی جاتی ہے نا۔ اب مار بھی نہیں کھا سکتے، طاقت نہیں رہی، وجود سول ہو گیا ہے، پراڈو میں گھوم کر، ایک کنڈیشن روم میں رہ کر ابھی کہاں لڑنے کے قابل رہا ہے؟ نہ حق بات کہہ سکتا ہے، نہ لڑ سکتا ہے، نہ یہ فرقہ واجد کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کن چتراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں 9/11 کے بعد اسلام کے اوپر جتنی ضربیں لگائی گئیں، اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا گیا، ہمارے یہاں یہ بہت بات کہی جاتی ہے جی کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی، بہت لوگ مسلمان ہو گئے، بہت لوگ ایمان لے آئے۔ ارے بھائی، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی چاہیے۔ کوانٹٹی تو آج بھی بہت ہے۔ مسجد میں دیکھو، جب کبھی خانہ کعبہ میں رونق ہوا کرتی تھی تب دیکھو لاکھوں کی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ میں حج کے لیے جاتے تھے، عمرے کے لیے جاتے تھے رمضان میں۔ ابھی مساجد میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن قربانی کوئی نہیں دے رہا، رزق حلال کوئی نہیں کما رہا، جھوٹ بولنا کوئی نہیں چھوڑ رہا، بے ایمانی کوئی نہیں چھوڑ رہا، ذخیرہ اندوزی کرنا کوئی نہیں چھوڑ رہا۔ تو یہ کیسا ہے؟ یہ عمل کیسا ہے؟ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دو، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی تم پر تو وہ مشقتیں نہیں پڑی جو تم سے پہلوں پر پڑ چکی ہیں۔ قربانی دینی ہے، حرام کو چھوڑنا ہے۔ پتہ چلے کہ حلال کمانے والا مسلمان یہ شخص ہے، یہ پرسنالٹی ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کوالٹی پر نہیں، کوانٹٹی پر زور دیا ہے۔ نماز پڑھے گا ٹھیک ہو جائے گا، نماز پڑھے گا ٹھیک ہوگا، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی چھوڑ دے گا، نماز پڑھے گا خود ہی نہیں چھوڑے گا بابا، خود ہی نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے اس کو تبلیغ دینی کرنی ہے، آپ اسے ایسی تعلیم دینی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے مثال بن کے کھڑے ہونا ہے۔ جب آپ مثال بنیں گے، جب آپ کی مثال سامنے آئے گی تو جو تبلیغ آپ کے منہ سے لوگوں کے لیے نکلے گی ہوگی، وہی کارآمد ہوگی، اسی لوگ اصلاح ہوگی، لوگوں کی، لوگ چینج ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ، فیکٹریوں والے، اربوں خربی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، دین میں داخل ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کاروباری حرام کاروبار نہیں چھوڑے، سودی کاروبار نہیں چھوڑے، انہوں نے بے ایمانی نہیں چھوڑی، چل رہا ہے۔ چند ایک لوگوں نے اگر چھوڑ بھی دیا ہوگا تو وہ بیچارے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ خدا کے واسطے میری ان جماعتوں سے درخواست ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی درخواست کی 19 اپریل 2020 کو کہ یہ فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، آپس میں ایک ہو جائیں۔ دین کا مسئلہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، تمام جماعتوں کا ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں۔ یہ دین کسی مولوی کا نہیں ہے، تمام انسانوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور سمجھائے۔ خدا کے لیے آپ بھی سمجھ جائیں، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ کو اکٹھے ہونا ہوگا، نہیں تو ایک ایک کر کے آپ سب کو مار دیا جائے گا، پھر نہ رہے گی بھینس، نہ بجے گی بانسری، نہیں تو پھر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کام لینا ہے تو وہ لے کر رہے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں پاس ہوئے کہ فیل ہوئے، بات تو اصل یہ ہے ہم نے اللہ کی گڈ بک میں کیسے آنا ہے۔ ہم نے اللہ کی گڈ بک میں اسی صورت میں آنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات کے اوپر عمل کریں، اس کی سنت کے اوپر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کی ناراضگی سے ڈریں۔ اللہ ہی ہمارا دوست ہے، مددگار ہے، اس سے بہتر نہ ہمارا کوئی اور دوست ہے نہ مددگار ہے۔ اس کو دوست بنا لیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کی ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو شیطان کی طرف لے کے جاتی ہیں، شیطان کے راستے پہ چلا رہی ہیں، اس کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ قربانی ایک ہی چیز کی ہے کہ ہر وقت کی قربانی یہی کہ لڑائی، لیکن جب لڑائی کا موقع ہے تو لڑیں، لیکن قربانی دیں، اپنے مال کی قربانی دیں، اپنے وقت کی قربانی دیں، یکجا ہونے کے لیے اپنی چدراہٹ کی قربانی دیں، وقت کی نزاکت کو سمجھیں۔ اس وقت آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں، کون بڑا عالم ہے کون چھوٹا عالم ہے اس کی مت پرواہ کریں۔ دین کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب ایک ہوتے ہیں۔ آپ کو سوچنا ہوگا، اس بات کے اوپر عمل کرنا ہوگا کہ ہمیں خصوصی جن جماعتوں نے اپنے کندھوں پر دین کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ان کو دین کی حفاظت کے لیے، نبی کی شان اور عظمت کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے جہد کرنی ہوگی۔ اللہ کے آگے جھک کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہماری مدد فرما، جو گمراہ ہو گئے ان کی بھی مدد فرما، جو بھٹک گئے ہیں ان کی بھی مدد فرما، جو صراط مستقیم سے کے راستے سے اتر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما، ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو دین کے تقاضے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جو چور راستوں سے نکل جاتے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچا لے، اللہ ہم شیطان کی شطرنج کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور میں پھر درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ایک ہو جائیں، اب بہت ضرورت ہے، اس وقت بہت ضرورت ہے آپ سب کو لوگوں کے اکٹھے ہونے کی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے، ہمارا مقصد بعثت بھی آخرت کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کریں اور ہماری آخرت سنور جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی مدد کرے، ان کی بھی لیے آسانیاں پیدا کرے، وہ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم مسلمان پہلے ہیں، اور ہمارا تقاضا مسلمان ہونے کا یہی ہے کہ ہم دین کے لیے جدوجہد کریں، دین کے لیے اپنی زندگی کو کھپائیں، لگائیں، جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ کی بھی آخرت بنے گی، باقی لوگوں کی بھی آخرت بنے گی۔ آپ امیر ہیں، آپ ملک کے سربراہ ہیں، آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔